بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 27ویں پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کے یہ سارے نظارے ہیں، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بادلوں کا برسنا، یہ زمینی مکمل نظام، یہ پانی کا نظام، یہ درختوں کا اگنا، پھلوں کا اگنا، یہ سبزہ زاروں کا اگنا، زندگی کے یا کائنات کے جتنے بھی معاملات اور نظارے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی قدرت کی دلیل ہیں۔ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اس کو چلانے والا ہے، کوئی اس کے نظام کو سنبھالنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت اور آخرت کی سچائی کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کے نظام کو جھٹلاتے ہیں، موت کے بعد اٹھنے کو جھٹلاتے ہیں، وہ یہ بات سن لیں کہ قیامت بھی حق ہے، آخرت بھی حق ہے، یہ ایک نہ ایک دن آئے گی۔ جب یہ آئے گی تو وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی سزا ملے گی اور وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو خوشخبری فرشتے لے کر آئے تھے حضرت اسحاق کی، اس خوشخبری کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، ان کو حضرت اسحاق کی خوشخبری فرشتوں کے ذریعے پہنچائی اور انہیں خوشی دی۔ اس کے علاوہ قوم لوط کے ہلاک ہونے کا ذکر فرمایا، پہلے بھی ذکر آ چکا ہے اور اب یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے قوم لوط کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ قوم لوط کہ جو بجائے اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنے، بجائے حلال کام کرنے کے حرام کام میں مبتلا ہوتی، ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوتی، اور جب وہ مبتلا ہوئی تو ان کے اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا، ان کو پیغام دیا کہ اس حرام کاری میں نہ پڑو، اللہ کے نظام کو چیلنج نہ کرو، اللہ کی قدرت کو چیلنج نہ کرو۔ جب وہ اس چیز سے باز نہ آئے تو اللہ کا ایسا سخت عذاب آیا کہ وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کے حوالے سے فرمایا کہ انسان جو ہے اس کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ انسان کا جو ساری زندگی کا مقصد ہے وہ مقصد ایک ہی ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ باقی رہے زندگی کے معاملات اور انسان کی ضروریات اور انسان کے باقی کے سارے معاملات، انسان کو اجازت ہے وہ سارے کے سارے معاملات کرے، اپنی زندگی کے نظام کو چلائے، اپنی زندگی تگ و دو ہر لحاظ سے اچھی طرح سے اس کو پورا کرے، لیکن مقاصد میں یہ بات شامل نہیں ہے۔ اور مقصد وہ مقصد واحد جو مین مقصد ہے، وہ مقصد اللہ رب العزت کا انسان کو تخلیق کرنے کا، وہ عبادت کا ہے، اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے حبیب علیہ السلام کی سچائی کے بارے میں فرمایا کہ جو معاذ اللہ کفار آپ کو معاذ اللہ جھوٹا کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، طرح طرح کے الزام لگاتے تھے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ سچے ہیں، یا آپ کی سچائی کو مانے یا نہ مانے، آپ اس بات پر غمگین نہ ہوں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حبیب علیہ السلام یعنی حضور علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کی اصلی شکل سے آپ کا جو ہے وہ ملاقات کرائی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا ہے جو کسی اور نبی کا خاصہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے بار بار ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور نعمتوں اور نصیحتوں دونوں کو جھٹلا دیتے ہیں، جب وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر ان کا مقدر جہنم ہوگا اور وہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ اور جہنم کا عذاب اتنا دردناک اور سخت ہے کہ جس کی وعیدیں قرآن پاک میں کئی مقامات پر آئی ہیں، اور وہ وعیدیں اتنی سخت ہیں اور اس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ دنیا کی آگ بھی اس سے توبہ طلب کرتی ہے، اس سے معافی طلب کرتی ہے۔